اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا قصہ بیان کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں اور نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان اور رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بھی بخشا تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو راستے میں ایک عورت ملی۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ کہنے لگی، میں بے اولاد ہوں، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں۔ عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بات سن کر وہ عورت بہت زیادہ روئی اور تڑپنے لگی، مگر کیا کرتی، کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو وہ دروازے پر آئی۔ فقیر نے کہا، تو مجھے جتنی روٹیاں بھی دے گی، اللہ تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ اس عورت نے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے 4 بچے ہیں اور چاروں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور رب کی بارگاہ میں دستبستہ عرض کی، اے میرے رب، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر اس کے تو 4 بیٹے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ دی اور ایک چھری دی اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، مگر پہلے آپ اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف آ گئے۔ اب آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بستی میں گھومتے رہے۔ اچانک ایک بندہ سامنے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے موسیٰ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی منگوائی ہے، مگر کوئی بھی دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس بندے نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گوشت کو لے کر کوہ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ انسان جس نے میرا نام سنا اور اپنا گوشت دے دیا، میں نے اسی کے کہنے پر اس عورت کو 4 بیٹے دیے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو میں بھی اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے، جس طرح کہ ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے ایک ولی کا ذکر کیا ہے جن کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 4 بیٹے دیے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوشت لینے کے لیے بھیجا تو پوری بستی میں سے کسی نے بھی انسانی گوشت نہیں دیا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں اپنا گوشت بھی پیش کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بندے میری رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تو پھر میں رب ہوں، تو پھر میری رحمت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو بندہ میری بارگاہ کے اندر جب میں کوئی چیز مانگوں تو وہ ہچکچائے نہیں بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، تو پھر اس بندے کو میری رحمت بھی خالی واپس نہیں لوٹاتی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔